ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے مسلسل خود کو تکتے پا کر اس نے پوچھا تھا۔ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے؟ خوشی ہوئی مجھے اس کی۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا، سنبھالنا تو پڑتا ہے نا خود کو، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی تو گزارنی ہے۔ ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ایسے مت کہو عمل، زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے، اسے جیو۔ اسے سمجھانا چاہتی تھی، ٹھیک کہا تم نے، زندگی جینے کے لیے ہوتی مگر اپنے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اس کی بات کے جواب پر شاندے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ احمد سے کب ملوا رہی ہو؟ بات کا رخ موڑ لیا گیا تھا۔ آج ہی وہ آپ ٹائم میں آئے گا، پھر ملواتی ہوں تم سے۔ ارے واہ، تم، اس کا مطلب کہ وہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ ہماری ایسی قسمت، کہاں اپنے باس کو پک کرنے آتا ہے وہ؟ باس کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، جس کے لیے کام کرتا ہے وہ صاحب بھی یہیں پڑھتے ہیں ہمارے اپنی کلاس میں، قسم سے اتنا ہینڈسم بندہ ہے وہ کہ بس۔ اس نے ایک بڑی تھی شرم کو شان سے، منگنی ہو چکی ہے تمہارے، تم اپنے فیانسی کے باس پر نظر رکھ رہی ہو؟ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو منگنی ہونے کا یہ تو مطلب نہیں کہ بندہ کسی دوسرے کی تعریف بھی نہ کرے۔ کندھے اچکا کر کہا تھا، حد ہو گئی، حد نہیں، تم بھی دیکھو گی تو یہی کہو گے۔ ویسے اب وہ آگے کو جھکی تھی۔ بندہ ہے بہت اچھا، ہینڈسم ہے، اکیلا ہے، اور سب سے بڑی بات بہت اعلیٰ جاب بھی ہے اس کے پاس، اور پھر اس ڈگری کے بعد جرنلسٹ بھی بن جائے گا۔ میں سوچتی ہوں تمہاری ملاقات کروا دیتی ہوں اسے، دیکھنا تمہارا فیوچر بن جائے گا۔ اس نے تو جیسے ساری پلاننگ ہی کر لی تھی۔ خدا کا خوف کرو شاندے، کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم بھی۔ چلو اب کلاس میں ٹائم ہونے والا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، تمہیں سوچنا چاہیے، بہت اعلیٰ بندہ ہے وہ، اور پھر اتنے اونچے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے اس کا۔ بہت لکی ہوگی وہ لڑکی جسے اتنا پرفیکٹ بندہ ملے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے بولتی ہوئی آ رہی تھی، اونچے لوگوں کے ساتھ اٹھنے والے سے کیا ہوتا ہے شاندے؟ اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ کلاس اب قریب تھی۔ کیا ہوتا ہے کا کیا مطلب؟ وہ صرف اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے شہزاد شاہ کا خاص بندہ ہے وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے، کتنا ہینڈسم ہے نا، دیکھو اس کے ساتھ والی چیئر خالی ہے، تم جا کر بیٹھ جاؤ وہاں۔ میں کہہ رہی ہوں تم دونوں ساتھ بہت اچھے لگو گے، اتنا امیر جیجو ہوگا میرا، اف۔ احمد کی بھی پرموشن کروا دینا پلیز۔ اور جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی مکمل کی سما تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اسے شانسے کا کہا کوئی لفظ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھی تھی جو اپنی کرسی کی پشت پر سر رکھے آنکھیں مندے بیٹھا تھا۔ شہزاد شاہ کا خاص بندہ ہے وہ، بس یہی الفاظ جو مسلسل اس کے کان میں گونجے تھے۔ اس کا وقت ٹھہر گیا تھا، وہ پتھر بن گئی تھی، اور پھر اس نے محسوس کی تھی اپنے قدموں کی حرکت، اور پھر کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا، اس شخص نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور جینس پہنے، کلین شیو، سانولی رنگت مگر پرکشش نقوش، آنکھیں لال جیسے کہ راتوں سے سویا نہ ہو۔ شاندے نے ٹھیک کہا تھا، وہ بہت ہینڈسم تھا مگر وہ کچھ پریشان تھا، اس کی آنکھیں اسے سب بتا رہی تھی۔ وہ ہولی سے سر ہلا کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور عمل اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بیسٹ آف لک جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کر کے شاندے ان کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بس مسکرا دی تھی۔ کلاس کا پورا وقت خاموشی سے ہی گزرا تھا، دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی کسی سوچ میں گم تھے۔ چلیے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شاندے نے کہا تھا۔ کہاں؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ میڈم، کلاس اوور ہو چکی ہے، کہاں گم ہو تم؟ یہی ہوں، چلو چلتے ہیں، اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ دونوں کلاس سے باہر آ چکے تھے جب کسی کی آواز نے انہیں روکا تھا۔ اس نے دیکھا وہی شخص ان کی طرف آ رہا تھا۔ جی کہیے، جواب شاندے کی جانب سے آیا تھا۔ آپ کی نوٹ بک رہ گئی تھی۔ نوٹ بک اس کی جانب بڑھائی تھی۔ تھینک یو، یور ویلکم، وہ کہہ کر واپس پلٹ چکا تھا، جبکہ شاندے اب اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تھینک یو، ہاں، اس کی نقل اتاری گئی تھی۔ کیا؟ ہاں، کاندھے اچکا کر کہتی وہ آگے بڑھی تھی۔ مطلب یہ کہ تم نے بات کا آغاز کر ہی لیا، پہلے تو بڑا کہہ رہی تھی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اسے کہتے ہی اسے دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا تمہارا۔ اس کے کندھے پر کندھا مارتے ہوئے اس نے چھیڑا تھا۔ کوئی ارادہ نہیں بدلا میرا، وہ تو میں نے سوچا دیکھ لوں، آخر ایسا کیا ہے اس میں؟ صاف انکار ہوا تھا۔ اچھا تو پھر کیا دکھا تمہیں اس میں؟ بے سکونی، اس کے دل نے کہا تھا۔
مگر ہونٹوں نے کوئی اور الفاظ ادا کیے تھے۔ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، باقی سب کی طرح انداز ٹالنے والا تھا۔ اوہ بس ٹھیک ہی ہے، ورنو مت زیادہ۔ اور اس نے شانزے کی بات پر سے مسکرانا ہی ٹھیک سمجھا تھا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ احمد نے گاڑی یونیورسٹی کے سامنے روکی تھی، نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی۔ وہ یہاں آیا تو فرحاد کے لیے تھا، مگر ملنا وہ کسی اور سے بھی چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سے اسے دو لڑکیاں باہر آتی دکھائی دی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کیسی ہے تم؟ ان کے قریب آتے ہی اس نے شانزے سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، انداز مانحص تھا۔ پوچھ تو ایسے رہی ہے جیسے کئی دنوں سے بات نہیں ہوئی۔ بند کرو یہ ڈرامے پلیز، عمل نے دونوں کو ٹوکا تھا۔ ویری فنی، شانزے نے جواب دیا تھا۔ جواب میں عمل کچھ کہنے ہی والی تھی، کسی کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارے بس کچھ نہیں، میں تو بس شانزے سے حیرت پوچھا تھا۔ احمد تو فوراً ہی گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں دن میں کئی بار تو بس یہی تو کرتے ہو، اسے جواب دیتے ہوئے وہ اب ان دونوں لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چہرے کے تصورات کچھ سنجیدہ ہوئے تھے۔ آپ شانزے ہیں؟ اس نے عمل سے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ شانزے ہے، عمل نے شانزے کی جانب اشارہ کیا تھا، اور اس کے چہرے کے تصورات کچھ بدلے تھے۔ او اچھا، نائس ٹو میٹ یو مس شانزے۔ احمد بہت یاد کرتا ہے آپ کو، مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بولو نا، عمل نے شانزے سے کہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ یہی کہ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں احمد کو۔ اس کی بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے تھے، جبکہ شانزے نے اسے گورا تھا۔ بائی دا وے شی از عمل مائی بیسٹ فرینڈ، اس نے فرحاد سے کہا تھا۔ ہیلو مس عمل، نائس ٹو میٹ یو۔ فرحاد اب عمل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بائی آواز دھیمی تھی۔ اب تم بھی کہو نا، شانزے نے کہا تھا، اور عمل سمجھ چکی تھی اس نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔ کیا؟ نائس ٹو میٹ یو مسٹر فرحاد، اس کی بات پر عمل نے اسے گورا تھا۔ سی یو اگین، اتنا کہہ کر پلٹی تو اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ دیکھے گی، شانزے نے فرحاد کی جانب جھک کر کہا تھا۔ شانزے، عمل کی کڑکتی آواز پر وہ گڑبڑائی تھی۔ بائی گائز، وہ کہہ کر اب اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ چلیے بس، احمد کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ یہ جو لڑکی ہے عمل یہی کی رہنے والی ہے؟ وہ الجھے انداز میں پوچھا تھا۔ بیسک تو نہیں معلوم مجھے، مگر شانزی کی کالج فرینڈ ہے یہ، احمد نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھے، اس نے کہا تھا۔ احمد بھی اپنی جگہ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر احمد کو یہ خاموشی توڑنی پڑی تھی۔ عمل کا کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ وہ جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، اس کے سوال پر چونکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کہیں دیکھا ہے میں نے۔ سنجیدہ انداز تھا، وہ اب بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، تم اتنے عرصے سے یہاں تھے نہیں، اور وہ تو کئی سالوں سے یہاں ہے، احمد نے اپنا اندازہ بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، مگر دماغ جانے کی وہ بار بار اس لڑکی کی جانب جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اسے آرام کرنا تھا، یہ اس نے مصطفیٰ سے کہا تھا، مگر وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ایسا نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب سے آئی تھی کوئی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے سے زیادہ سوال نہیں کیے تھے، مگر وہ جاننا چاہتا تھا۔ ڈنر کا وقت ہو چکا تھا، مایا بھی ہسپتال سے آ چکی تھی۔ مصطفیٰ اب اسے کھانا کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ اب اٹھ جاؤ، سلیپنگ بیوٹی، ڈنر لگ چکا ہے۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے پکارا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، مصطفیٰ تھکی ہوئی آواز آئی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سوئی نہیں تھی۔ بھوک کے لیے کھانا بھی نہیں ہے تم نے، اس نے جواب دیا تھا۔ پھر کس لیے کھانا ہے میں نے؟ سنجیدہ آواز سے دروازہ کھولو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے ایک اور بار دروازہ ناک اور اماں نے دروازہ کھولا تو وہ اب بھی صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، بکھرے ہوئے بال اور اداس چہرہ۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ خود کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کھانا کھاؤ پھر بتاتا ہوں، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا مصطفیٰ نے پھر انکار کیا تھا۔ لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے نا، کیا میرا دل توڑو گی تم؟ بیوٹیفل گرل، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے فلمی انداز میں کہا تھا۔ تم بھی نا؟ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مایا نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اپنی کرسی پر بیٹھ کے، کیسی ہیں آپ؟ اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا رہا؟ مسکرا کر پوچھا تھا۔ اچھا تھا، بہت اچھا، انداز مانحص تھا۔ مایا اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا۔
اور وہ تینوں اب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد مایا اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ مصطفیٰ اپنے اور عمل کے لیے چائے بنا رہا تھا اور عمل لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج کے دن کو ہی سوچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اسے شہزاد شاہ تک پہنچنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تو اس نے مسکرا کر کپ تھاما تھا اور اب بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو آج تمہارا دن بہت اچھا کیسے رہا؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے اس قید سے نکلنے کے بعد سب بہت اچھا ہی لگے گا مجھے، کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا۔ تو تم جانتی ہو کہ یہ جگہ اب قید نہیں، تمہاری رہائش بن چکی ہے، اسے مجھے سچ بتاؤ کیا کر کے آ رہی ہو تم؟ عمل نے اس کی جانب دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ یونیورسٹی کیا کرنے گئی تھی میں؟ مصطفیٰ تم بار بار مجھ سے یہ تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ مصطفیٰ کے جواب دینے سے پہلے وہ کچھ سمجھ کر بولی تھی، تمہارے اسی ماسٹر نے کہا ہوگا نا تمہیں مجھ سے انویسٹیگیشن کرو۔ کیا کیا میں نے، کیوں کیا، کہاں کیا، یہی بات ہے نا؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، عمل نرم لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بالکل میں غلط سمجھ رہی ہوں، تم سب تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو۔ چائے کا کپ میز پر پٹا کر وہ واپس جانے لگی تھی جب مصطفیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ میری بات سنو، اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ اب اس سے گور ہی تھی اور اس کے ہاتھ کو سوری مصطفیٰ نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں عمل، یہ سب ماسٹر کے لیے نہیں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی گہری سوچ میں گم ہو اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ پا رہی ہو، کچھ ایسا جو تم کر چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عمل اس کے ہر لفظ پر حیران ہو رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں دیکھ کر تمہارے اندر کا حال جان جاتا ہوں میں۔ اس نے اب اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھو عمل، تم اکیلی ہو اور کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جسے تم سب بتا سکو، جو تمہیں بنا کسی غرض کے مشورہ دے سکے یا تمہارے کام آ سکے۔ تمہیں کسی نہ کسی پر اعتبار تو کرنا ہی ہے نا، تو پھر مجھ پر کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایک اچھے دوست کی طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ عمل نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے دور کیا تھا۔ اب وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ میں آج اپنی ایک پرانی دوست سے ملی، شان سے اس نے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اسے سب بتا دے۔ اس نے صوفے پر بیٹھے اس سے پوچھا تھا۔ نظر عمل کی پشت پر تھی۔ نہیں، صرف اتنا بتایا ہے جتنا ہر انسان کو بتایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا تھا۔ گڈ، اور پھر انہوں نے پوچھا تھا۔ عمل نے اسے سب بتانا شروع کیا تھا، جس سے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں کچھ فائل تھیں جنہیں لاؤنج پر کی میز پر رکھا وہ صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ آج پورا دن اس نے بہت کام کیا تھا، اب اسے آرام کرنا تھا۔ ابھی اسے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کے موبائل کی بیپ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کسی نمبر سے میسج آیا تھا۔ آج کی رپورٹ میل کر دی ہے ماسٹر۔ میسج پڑھتے ہوئے سیدھا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب آیا تھا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دوبارہ باہر آیا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کے پاس ایک ای میل آئی تھی، اس نے وہ کھولی تھی۔ آج وہ تینوں لوگوں کے زیادہ قریب نظر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اٹیچ فائل میں کچھ تصویریں تھیں۔ اس نے تصویریں کھولی تھی۔ پہلی تصویر وہ ایک لڑکی کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ دوسری تصویر وہ کلاس میں ایک شخص کے سامنے کھڑی تھی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی۔ تیسری تصویر وہ اب اس شخص کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چوتھی تصویر وہ شخص اسے کوئی نوٹ بک دے رہا تھا، ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ آخری تصویر وہ یونیورسٹی کے باہر انہی دونوں کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اب ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ وہ چاروں ہنس رہے تھے اور اس کی ہنسی پر اس کی نظریں رک گئی تھی۔ انہیں عمل کی جانب زوم کیا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی اور یہ بناوٹی ہنسی نہیں تھی۔ آخر کون تھے یہ لوگ جن کے ساتھ وہ اتنی خوش تھی؟ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو کال کی تھی۔ مجھے ان تینوں لوگوں کے بارے میں معلوم کر کے بتاؤ، کون ہے، کیا کرتے ہیں اور اس سے کیا تعلق ہے ان کا؟ ایک آرڈر پاس کر کے اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ اب اس نے دوبارہ تصویر کو دیکھا تھا۔ تم ایک ہی شخص کے ساتھ 4 تصویروں میں کیوں نظر آ رہی ہو مائی ہارٹ؟ اس کی تصویر کو زوم کر کے اس نے کہا تھا، جیسے وہ اسے ہی کہہ رہا ہو، جیسے وہ اس سے ہی پوچھ رہا ہو، جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیختا ہوا کھڑا ہوا تھا اور اس کے اچانک چیخنے سے عمل اچھل کر پلٹی تھی۔ ہاتھ سیدھا دل پر رکھا تھا۔ کیا ہو گیا مصطفیٰ؟ ڈرا دیا تم نے مجھے، ڈرا دیا؟ تم کہہ رہی ہو کہ میں نے ڈرا دیا؟ وہ تو جیسے کسی صدمے میں کہہ رہا تھا۔ عمل تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اب
باقاعدہ چکر لگانے لگا تھا۔ کیا کر دیا ہے میں نے جو تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو؟ عام سا انداز تھا، ایسا کیا کر دیا؟ واہ واہ، ایسا کیا کر دیا میڈم؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے سامنے آ کر وہ کہہ رہا تھا شہزاد شاہ کے رائٹ ہینڈ سے جا ملی ہو تم۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا تمہارا؟ اس کی بیوقوفی پر وہ حیران تھا۔ پہچانا تو نہیں تھا، اور اگر پہچان بھی لیا تو کیا کر لے گا؟ شہزاد شاہ کے پاس لے جائے گا نا مجھے؟ وہی تو جاننا چاہتی ہوں میں، اور اب میں پرسکون ہی اور اب وہ پرسکون تھی۔ وہ تمہیں مار لے گا مل، اس کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ وہ مجھے مار چکا ہے مصطفیٰ، مرا ہوا انسان مرنے سے نہیں ڈرتا، اس نے کہا تھا، اور مصطفیٰ نے اب اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تم اب اس سے بات نہیں کرو گی؟ بس صدمے انداز میں کہا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کا انداز بھی اٹل تھا۔ ماسٹر، تم ماسٹر کو بھول ہی ہو عمل، وہ جیسے اسے یاد دلا رہا تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ انداز تنزیہ تھا تو یاد رکھو عمل۔ ماسٹر کو معلوم ہوا تو قیامت آ جائے کہ وہ اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کسی قیامت سے ڈر نہیں لگتا، اور تمہارے ماسٹر کی قیامت سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ انتہائی لاپرواہی سے بولی تھی۔ ڈرنا چاہیے تمہیں، ڈر لگنا چاہیے، ابھی انہیں جانتے نہیں ہو تم۔ بہت کڑک انسان ہے وہ، غلطی معاف نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرا موقع دیتے ہیں انہیں۔ اگر تمہاری اس حرکت کا معلوم ہو گیا تم گئی۔ اپنی گردن سے ہاتھ گزارتے ہوئے وہ اسے گردن کٹنے کا اشارہ کر رہا تھا، جس پر عمل بے احتیاط مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مصطفیٰ کیا اسے معلوم نہیں ہوا ہوگا؟ اور عمل کے اس جواب نے مصطفیٰ کو حیران کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے معلوم ہو، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ اس لیے تم کیا ہے میں نے یہ اس لیے تو کیا ہے میں نے یہ معنی خیز انداز تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس کی سوچ کی گہرائی تک جانا چاہتا تھا، جہاں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجبور ہو جائے گا میرے سامنے آنے پر۔ اس پر ایک مسکراہٹ اچھال کر وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ وہیں کھڑا سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یعنی جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو آج بھی اسے مصطفیٰ کچن میں چائے بناتا نظر آیا تھا۔ تو تم نے چائے بنانے کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لی ہوئی ہے؟ شیلف کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس نے کہا، یہی سمجھ لو۔ جلدی اٹھنے کی عادت ہے مجھے، اور کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کام کرتے تم؟ اسے اب پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ باس کا اسسٹنٹ ہوں، کسی کا ڈیٹا نکالنا ہو، کسی کے جاسوسی کرنی ہو، کسی پر نظر رکھنی ہو، ہیکنگ کرنی ہو، اور اس طرح کا ہر کام کر لیتا ہوں میں۔ فہریہ انداز تھا۔ انٹرسٹنگ، پھر تو میری معلومات بھی نکلوائی ہوگی۔ چائے کا گھونٹ بڑا تھا۔ آف کورس، اور تمہاری معلومات سیکیور بھی کر دی ہے تاکہ کوئی اور تمہارا پاسٹ نہ جان پائے۔ گڈ، ویسے تمہارے ماسٹر کیا کرتے ہیں؟ چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، دوستی کے ساتھ ساتھ باس کی وفاداری بھی تو نبھانی ہے، طنزیہ انداز میں کہہ کر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی بہت جلدی مجھے سب معلوم ہو جائے گا، کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لے کر اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ نظر کسی کے کچھ دیر پہلے آئے میسج پر گئی تھی۔ کیا اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں، ایک مختصر سا جواب دے کر اس نے موبائل واپس رکھا تھا۔ ہر دوستی بھی تو نبھانی تھی۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، جبکہ شانزے ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ بہت اچھی، آپ کیسے ہیں؟ بیگ سے ایک بک نکالی تھی، ٹھیک ہوں۔ اور پھر کلاس میں پروفیسر آئے تھے، دونوں ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کلاس کے دوران ہی شانزی بھی آ گئی تھی۔ اسے آنکھ مار کر وہ پیچھے رکھی خالی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرائی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ ساتھ بیٹھے فرحاد نے بھی دیکھی تھی۔ لگتا ہے لیکچر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ سرگوشی کی تھی، اور عمل حیران ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو بورنگ لگ رہا ہے۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ سچ میں اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ جی کیوں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ لگ رہا ہے، مگر آپ کو مسکراتا دیکھا تو احساس ہوا شاید یہ اتنا بھی بورنگ نہیں۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عمل نے کچھ دیر ایسے اسے دیکھا تھا۔ میں شانزے کی ایک حرکت پر مسکرائی تھی۔ اس نے نظر سامنے پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اچھا کہہ کر وہ بھی سامنے دیکھنے لگا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ شانزے کے ساتھ کلاس سے باہر نکلی تھی۔ فرحاد نے اسے روکا تھا۔ کیسے ہیں مس شانزے آپ؟ اس نے شانزے سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیے؟ بہت خوش لگ رہی ہے، معنی ہے انداز تھا جس پر عمل نے اسے گرا تھا۔ ٹھیک ہوں میں بھی۔ عمل، کیا میری مدد کر سکتی ہیں؟ شانزی کو اگنور کر کے وہ عمل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی ضرور، مگر کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں ایکچولی 3 مہینے تک یونیورسٹی نہیں آ سکتا،
جس کی وجہ سے کافی لاس ہوا ہے کہ آپ مجھے پچھلے دنوں کے اسائنمنٹ کاپی کرنے کے لیے دے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا تو عمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر خوف سے وہ 3 مہینے بعد یونیورسٹی آیا تھا تو کیا وہ اس کام میں شریک رہا تھا؟ اور اسی سوچ کے ساتھ اس کا خون تیزی سے جسم میں دوڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا۔ عمل اسے مسلسل خود کو گردے اور سوچ میں گم دیکھ کر فرحاد نے دوبارہ پوچھا تھا، ایکچولی فرحاد، عمل اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو خود شہر سے باہر تھی۔ آپ کی طرح یہ بھی ابھی ہی واپس آئی ہے، شاہزادے نے جواب دیا تھا۔ شاید وہ عمل کی حالت سمجھ گئی تھی، مگر سامنے کھڑے فرحاد کو کسی چیز نے چونکایا تھا۔ آپ بھی 3 مہینے بعد آئے ہیں، کیوں، کہاں تھی؟ اس نے سوال کیا تھا، جانے کیوں؟ ایکچولی یہ اپنے والدین کے ساتھ۔ شاہزادے، مجھے بھوک لگی ہے۔ عمل نے اچانک اس کی بات کاٹ دی تھی۔ شاہزادے کچھ حیران ہوئی تھی۔ آف کورس، مگر آپ پریشان مت ہو فرحاد، میں آپ دونوں کو کل نوٹس دے دوں گی۔ آپ دونوں آپس میں بیٹھ کر کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تھینکس، فرحاد نے کہا تھا۔ نظر عمل کے چہرے پر تھی جیسے وہ وہاں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اوکے باس، اوکے بائے، وہ کہہ کر پلٹ چکی تھی فرحاد، جبکہ فرحاد ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں تھا؟ اور اچانک تمہیں کیا؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شاہزادے نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میرے سامنے بہت درد ہے، بس سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آر یو شور کہ یہی بات ہے؟ اس سے اب بھی شک تھا۔ کیا تمہیں کوئی اور بات ہونے کا انتظار ہے؟ چڑھ کر سوال کیا تھا۔ انتظار تو ہے، مگر کچھ اچھا ہونے کا معنی اس انداز تھا۔ دیکھتے ہیں، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اچانک کیوں بلوایا مجھے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے احمد نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کون لڑکی؟ وہ سمجھا نہیں تھی۔ عمل، کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ احمد نے دیکھا، اس کے چہرے کے تصورات خطرناک تھے۔ بس اتنا ہی کہ وہ شاہزادی کی دوست ہے، اس نے کہا تھا۔ مجھے آج شام تک اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل چاہیے، ہر ایک بات، ہر ایک چیز۔ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا ہوا تھا۔ احمد نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اب اندر آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ پر جانے کے بجائے وہ لفٹ کی جانب بڑھا اور چوتھے فلور پر پہنچ گیا تھا، جہاں وہ پہلے ریسیپشنسٹ پر گیا تھا، جہاں ایک لڑکا پہلے کسی سے بات کرتا۔ مجھے ڈاکٹر مایا سے ملنا ہے ابھی، اس نے کہا تھا۔ لڑکے نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، مگر آپ انہیں بتائیے کہ مصطفیٰ آئے۔ اس کا جواب سننے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر مایا آپ سے کوئی ملنے آئے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ دوسری جانب جواب سنا تھا۔ اوکے کہہ کر ریسیور واپس رکھا تھا۔ آپ جا سکتے، اس نے کہا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ مصطفیٰ اب آگے بڑھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی ایک فائل پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ میں آ جاؤں کہتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ تم آ چکے؟ مصطفیٰ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا، ظاہر تم نے مجھے انکار تھوڑی کرنا تھا، کہتے ہوئے وہ بھی سامنے بیٹھ چکا تھا۔ چائے پیو گے یا کافی؟ ریسٹورنٹ چائے پیو گے یا کافی؟ ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ تو میں سمجھ گئی ہوں، تم کبھی ہسپتال نہیں آتے، وہ بھی صرف مجھ سے ملنے، کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھا تھا۔ شام کا انتظار نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، اس لیے آگے کہو، کیا تم نے کسی کو بتایا؟ اس نے پوچھا تھا۔ مایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہاں ایک خوف تھا۔ جانے کس سے؟ کیا مایا سے؟ کیا وہ سمجھی نہیں تھی ہمارے یہاں آنے کا میرا مطلب ہے مایا، کیا کوئی جانتا ہے کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو مصطفیٰ؟ اسے اچانک ہی غصہ آیا تھا۔ نہیں نہیں، میں شک نہیں کر، میں صرف تم سے ایک سوال کر رہا ہوں مایا۔ مجھے سمجھو، اسے اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ کیا سمجھو میں؟ یہ کہ تم مجھ پر شک کرے، تمہیں لگتا ہے کہ میں عمل کے بارے میں کسی کو بتا سکتی ہوں؟ وہ کھڑی ہوئی تھی، مصطفیٰ بھی کھڑا ہوا تھا۔ تم اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو مایا؟ میں نے ایک آسان سا سوال کیا ہے، تم مجھے سیدھا سیدھا جواب دے دو۔ اسے واقعی مایا کا رد عمل سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں مایا، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھوش جاؤ پلیز تم یہاں سے، کہتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ کہہ کر اس کے آفس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مایا اب دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے کال کرنے والے کا نام پڑھا اور پھر انہوں نے کال کٹ کر دی تھی۔ اس وقت بات نہیں کر سکتے، مصطفیٰ نے اسے الجھا دیا تھا۔ مایا کے آفس سے نکل کر اب وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے مایا کا رد عمل کچھ عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کچھ چھپا رہی، مگر کیا؟ اور یہی چیز اسے مزید ڈرا رہی تھی۔ وہ عمل کے لیے پیغامہ تھا۔ یہ شیشے کی بنی ایک شاندار عمارت تھی، جس کے چوتھے فلور پر آؤ تو یہاں پورا اسٹاف اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کسی کی نظر کمپیوٹر پر تھی اور کسی کی کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ کوئی پرنٹر سے بہت سارے پرنٹس نکال رہا تھا، کوئی فائلز کا بنڈل لے کر یہاں سے وہاں جا رہا تھا، تو کوئی ٹیلی فون کانس لگائے ہاتھوں سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ دیکھو تو یہاں ہر انسان اپنے اپنے کام میں مصروف ایک دوسرے سے لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔
ایسے میں لفٹ کا دروازہ کھلتا اور ایک شخص باہر آتا ہے، درمیانی عمر، بلو پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں ایک فائل پکڑے وہ سیدھا چلتا ہوا ان سب کے درمیان سے گزرتا ایک آفس کے سامنے پہنچا تھا۔ اس نے رک اپنی ٹائی ٹھیک کی اور ایک لمبی سانس لے کر دروازے پر ناک کیا تھا۔ کم ان بے حد سنجیدہ آواز آئی تھی اور اس شخص نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس بلڈنگ کی طرح یہ آفس بھی شاندار اور کافی بڑا تھا، جہاں کی ہر شے قیمتی تھی، مگر میز کے دوسری جانب بیٹھا شخص نہایت ہی سنجیدہ تھا۔ وہ شخص اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماسٹر، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا اور سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا رپورٹ؟ اس نے کہا تھا۔ میں نے ان سب کی معلومات جمع کر لیا ماسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کی جانب بڑھائی تھی جسے ماسٹر نے لکھا کھولا۔ اب وہ اس میں موجود کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام شانزے ہے یہ اور عمل۔ ماسٹر نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے میڈم، سوری ماسٹر، وہ ڈر گیا تھا۔ کہو کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ شانزے میڈم کالج فرینڈس ہیں، ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، گھر میں صرف والدین کے علاوہ ایک بڑی اور بھابھی بھی ہے۔ پہلا لڑکا احمد ہے، اس کا تعلق بھی ایک عام گھرانے سے ہے۔ ایک بہن اس کی جو کہ چھوٹی ہے، تعلیم اپنی مکمل کر چکا ہے۔ یہ شانزے کا منگیتر ہے، اس تیسرے شخص کا اسسٹنٹ اور ڈرائیور ہے۔ اس کے علاوہ وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ وہ رکا تھا، ماسٹر نے اب فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا تھا۔ وہاں ان تینوں کی تصویریں تھیں۔ اس نے تیسرے شخص کی تصویر اٹھائی تھی اور یہ کون ہے؟ تصویر پر نظر جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا نام فرحاد ہے، یہی کا رہنے والا ہے، اکیلا رہتا ہے، والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، دولت کی کمی نہیں ہے، باپ کافی دولت چھوڑ گیا تھا، اسی کو استعمال کر کے اپنی تعلیم پوری کر رہا ہے اور اس کے بعد میڈیا جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی میڈیا میں اچھی جان پہچان بھی ہے۔ انہوں نے رکا ایک گہری سانس لی تھی۔ ماسٹر ابھی تصویر کو گھور رہے تھے مگر وہ رکا تھا، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ جانے کیوں؟ مگر ماسٹر نے اسے دیکھے بنا پوچھا تھا۔ یہ معلومات نکلی ہے؟ اس کی بات ماسٹر نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ جب میں اس کی تحقیقات کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ گزرے ہوئے 3 مہینوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ ان 3 مہینوں میں گارڈ نہیں تھا۔ جب میں نے اس کی گہرائی سے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ شہر سے باہر تھا۔ ماسٹر وہ پھر سے رکا تھا۔ ماسٹر کو لگا کہ وہ کوئی دھماکہ کرنے والا ہے۔ وہ شہزادہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ 3 مہینے وہی تھا اور دھماکہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا تو اس نے پوچھنا چاہا تھا کہ کیا اسے یقین ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکا کیونکہ اس کا دل و دماغ اس بات پر یقین کر چکے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ شخص فوراً آفس سے باہر نکلا تھا، پھر وہ اپنے آپ پر مزید قابو نہیں کر پایا تھا۔ پھر میز پر رکھی ساری چیزیں ایک زوردار آواز کے ساتھ نیچے گری تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے وہ سر جھکائے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اس کی نظر زمین پر گری ایک تصویر پر پڑی تھی۔ امل اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، مسکراتی ہوئی۔ وہ جنونی انداز میں آگے بڑھا، وہ تصویر اٹھائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھی، اب دونوں الگ تھے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، امل کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی، آنکھیں لال تھی اور پہلی بار اسے امل مسکراتی ہوئی بری لگی تھی۔ بہت بریو یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو گھر پر ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر وہ سر پکڑے بیٹھ گئے تھے۔ اسے اب بھی خوف آ رہا تھا اور اسے اب خوف کیوں آ رہا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے کیا بات پریشان کر رہی تھی؟ وہ تو خود اس کے پاس گئی تھی یہ جانتے ہوئے کہ وہ شہزادہ کا بندہ ہے، اسے اس شخص سے خطرہ ہے اور اسے پہچان لے گا تو مار دے گا۔ ہاں، وہ مطمئن تھی کہ اس نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ اس رات وہ لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں پہچانے گا، مگر آج ان 3 مہینوں کے ذکر پر اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ مگر اسے خوف کیوں آ رہا تھا؟ وہ تو اب مرنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی، پھر اس شخص سے کیوں؟ جانے کے دیر اسی سوچ میں گزری تھی، کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے وہ چونکی تھی۔ اس نے دیکھا سامنے مصباح کھڑا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم آج جلدی آ گئی، صاحب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ ہاں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا مصباح اب اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ سر میں درد ہے، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اصل بات بتاؤ، عمل نے پوچھا تھا اور عمل نے گہری سانس لی تھی۔ وہ آج مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ 3 مہینے یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اسے اسائنمنٹ چاہیے تھے، عمل اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور مصباح نے دیکھا اس کی آنکھیں لال تھی۔ تم تو جانتی تھی سب، پھر اب کس بات نے حیران کیا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پڑھا ہو۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں تو سب جانتی تھی مصباح، مگر اس کے منہ سے سننے کے بعد جانے مجھے کیا ہو گیا، وجود کانپنے لگا تھا میرا، مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ مصباح اپنی ہی حالت پر حیران تھی۔ تم خوف زدہ نہیں ہو سلیپنگ بیوٹی؟
مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، میں ہوں۔ اس نے کہا تھا، نہیں ہوں، مسکرا کر کہا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتی کہہ رہی تھی،